السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بات چل رہی تھی حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان الہند عطائے رسول۔ آپ دیکھیں، جب آپ نے اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں مراقبہ کیا، چلے کیے، کل کم و بیش 20 سال کی مدت آپ اپنے پیر صاحب کے یہاں سے لے کر کے ہندوستان آنے تک آپ کو لگا۔ جب آپ کو آپ کے پیر و مرشد نے کعبے کا طواف کرایا، اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے کر کے آئے اور میرے آقا کے روضے پر کھڑے ہو کر کے جب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلام کرتے ہیں تو قبر انور سے حضور کے سلام کا جواب آتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے وعلیکم السلام یا معین الدین، اے دین کے مددگار۔ پھر کہا وعلیکم السلام اے سلطان الہند، یعنی ہند کا سلطان کہا میرے آقا نے۔ تو حضور معین الدین نے جب سنا تو سننے کے بعد کہا کہ مجھے سلطان کہا ہند کا، اور میں نے ہندوستان دیکھا تک نہیں، میں ہندوستان جاؤں گا کیسے؟ ایک روایت کے مطابق کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خواب میں آ کر کے سارا ہندوستان کا نقشہ اور رستہ بتا دیا۔ میرے حضور نے کہا اس رستے سے تمہیں جانا ہے، یہاں پڑاؤ کرنا ہے، یہاں رکنا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ حضور غریب نواز جب مدینہ منورہ سے نکلے ہندوستان کے لیے تو آپ جدھر کو جاتے رہتے تھے، ادھر رستہ بنتا چلا جاتا تھا۔ یہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اس کے دین کے لیے جو کام کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب خود بخود بنا دیتا ہے۔ حضور غریب نواز کی شخصیت کوئی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ نے کیا کارنامے کیے اور کیا کام کیا آپ بخوبی جانتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں۔ مگر حضور غریب نواز کو معین الدین کا لقب میرے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے دیا کہ آپ دین کے مددگار ہیں۔ اور غریب نواز کا جو لقب آپ کو ملا وہ غیب سے ملا۔ کیسے؟ کہ جب بچپن کے ہی زمانے میں ایک بچہ تھا یتیم، جو کہیں کھڑا ہوا رو رہا تھا، عید کا دن تھا، اور یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہے۔ جو میں بتا رہا ہوں یہ واقعہ میرے حضور کے زمانے کا بھی ہے، مگر غریب نواز نے بچپن ہی میں جب دیکھا کوئی بچہ ہے جو رو رہا ہے، آپ قریب گئے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ آج عید کا دن ہے، لوگ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں کیونکہ میرے ماں باپ دنیا کے اندر حیات نہیں ہیں، میں یتیم بچہ ہوں۔ حضور غریب نواز نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، اپنے گھر لے کر کے آئے، اس کو غسل دلایا، نہوایا، اور نہلانے کے بعد جو ہے اپنا جو پیراہن تھا، اپنے جو کپڑے تھے اتار کر کے اس بچے کو، اس یتیم کو دے دیے، اور اس کو کھانا کھلوایا۔ اور کھلانے کے بعد اپنی ماں سے کہتے ہیں ماں، جب کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں تو دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ اور اپنے ساتھ عیدگاہ لے کر کے گئے، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب واپس آتے ہیں، وہی بچہ جو رو رہا تھا اب اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ یہ ایک پیغام بھی ہے لوگوں کے لیے، کوئی یتیم اگر بچہ ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، اور ہاتھ رکھنے سے جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں، رب تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے میں اس شخص کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک میسج بھی ہے، بزرگان دین نے جو کام کیے ہیں، خدا کی قسم اس میں کچھ نہ کچھ راز چھپے ہوئے ہیں، تاکہ ہم اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد جو ہے ہم اس پر عمل کی کوشش کریں۔ آج سب سے زیادہ لوگ جو ہے یتیموں کا حق دباتے ہیں، کوئی کمزور ہے تو اس کو دبا دیا جاتا ہے، جو جتنا کمزور ہوتا ہے لوگ اس کو اتنا ہی دبانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ایسے کرنے والا انسان نہ دنیا میں عزت پاتا ہے، نہ مرنے کے بعد کل میدان محشر میں عزت پائے گا۔ اور جب غریب نواز نے یہ کام کیا، اس بچے کے چہرے پر مسکراہٹ لا دی، تو غیب سے آواز آتی ہے غریب نواز۔ یہ لقب غریب نواز
غیب سے ملا، یعنی غریبوں کو نوازنے والے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ آج بھی دیکھیں 812 سال گزر گئے آپ کو پردہ کیے ہوئے، اور اتنی قلیل مدت کے بعد بھی آج بھی دیکھیں حضور غریب نواز کے روضے پر، ان کے دربار میں لوگوں کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ ہر طرح اور ہر جگہ سے ہر زبان کے لوگ وہاں آتے ہیں، مگر غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں آنے کے بعد جو بھی بندہ رب تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے تو ان کے دربار میں کھڑے ہو کر کے دعا مانگنے والا بندہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، رب تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد معین الدین کا جو لقب تھا میرے مصطفیٰ نے عطا کیا، اور غریب نواز کا جو لقب غریب نواز کو ملا ہے وہ غیب سے ملا ہے۔